سن 10 اور سن 11 ہجری کے اہم واقعات کا تذکرہ ہوگا۔ تو سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت سے وفود آئے۔ اس سال کو عام الوفود کا سال کہا جاتا ہے۔ اگرچہ آغاز سن 9 ہجری سے ہو چکا تھا، لیکن زیادہ تر جو وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں وہ سن 10 ہجری میں آئے۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، جو گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا۔ فتح مکہ کے واقعے کے بعد لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب اللہ کی طرف سے مدد اور فتح آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج، جماعتیں در جماعتیں لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ انہو کان توابا، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ تو فتح مکہ کے بعد لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو گئے، اور لوگوں کی نگاہ اس پر بھی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مکہ کے لوگ ہیں آخر میں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ جبکہ جنگیں شروع ہوتی رہیں، سن 2 ہجری سے آغاز ہوا تھا، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، جنگ احزاب ہوئی، غزوہ خیبر ہوا، غزوہ حنین ہوا، غزوہ حدیبیہ اور فتح مکہ، اور پھر آخر میں غزوہ تبوک۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ خاص طور پہ جب مکہ فتح ہو گیا اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور اسلام مدینہ سے نکل کر اب مکہ میں بھی تیزی کے ساتھ پھیل گیا، اور لوگ کثرت کے ساتھ اسلام میں آ گئے، اب دائیں بائیں کے اطراف کے جو لوگ تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ چونکہ حضور کے معجزات کا تذکرہ، آپ کے عالی اخلاق کا تذکرہ، شریعت کے احکامات کا تذکرہ، شریعت کے روشن براہین اور دلائل کا تذکرہ ہر خاص و عام تک پہنچ چکا تھا۔ اب لوگ حضور سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ تو مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ستون تھا جسے کہا جاتا تھا اسطوانۃ الوفود، یعنی وہ ستون جس کے پاس وفد آ کر ٹھہرتے ہیں، تو ان کو مسجد میں ایک کونے میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ جب مسجد کے کونے میں آ کے ٹھہر جائیں گے تو یہ لوگ مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھ لیں گے، مسلمانوں کی معاشرت، مسلمانوں کے اخلاقیات، ان کی وضاحت، شریعت کے احکامات، اذان، نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات، آپ کے معاملات، آپ کی طرز زندگی، آپ کی معاشرت اور حسن اخلاق لوگ قریب سے جب دیکھ لیں گے تو وہ خود اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ جو لوگوں میں پروپیگنڈا تھا، جیسے آج بھی لوگ اسلام کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی قریب آ کر دیکھتا ہے تو وہ متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس طرح وفود آنا شروع ہوئے۔ انہی وفود میں ایک وفد آیا جسے کہتے ہیں وفد حوازن۔ وفد حوازن اس وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہوئے اور آپ جعرانہ کے مقام پر تھے، اور آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کر دیا تھا۔ آپ انتظار میں تھے کہ یہ لوگ آئیں گے تو میں ان کے درمیان میں معاملات طے کر دوں گا، لیکن اس وقت یہ لوگ نہیں پہنچے۔ کافی دنوں کے بعد یہ لوگ آئے، اور پھر یہ 14 افراد تھے، اور ان کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، وہ بھی اسی قبیلے کی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ ان لوگوں نے آ کر کہا ہمارے جو قیدی آپ کے پاس ہے، تو لگ بھگ تقریباً 6000 کے قریب یہ قیدی تھے کہ جو حنین میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے، جن میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، ان کے علاوہ بوڑھے بھی تھے، بہت سے جوان بھی تھے۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے قیدی آپ کے پاس ہے، آپ ان قیدیوں کو رہا فرما دیجیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تمہارا انتظار کرتا رہا لیکن تم لوگ نہیں آئے، میں کافی دیر میں نے تمہارا انتظار کافی دن وہاں کیا تھا، اب میں نے غنیمت تو تقسیم کر دی لیکن میں صحابہ اکرام کے سامنے یہ بات رکھوں گا، اگر جو چاہے تو خوش دلی کے ساتھ ان غلاموں کو آزاد کر دے، اور اگر کوئی خوش دلی سے نہ کرے تو جب مجھے پہلی مرتبہ مال غنیمت ملے گا تو میں ان میں سے ان کو دوبارہ حصہ دے دوں گا، غلام دے دوں گا، جو حصہ بنتا ہے وہ دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا میرے حصے میں اور ہمارے قبیلے کے حصے میں جتنے غلام ہیں ہم ان کو مفت آزاد کرتے ہیں، ہمارے حصے میں جو مال آیا ہے ہم تمہیں وہ واپس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دیا، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی آئے ہیں اس حال میں کہ یہ توبہ طائب ہے اور شرمندہ ہے، اب اگر تم چاہو تو ان کے قیدیوں کو خوش دلی سے واپس کر دو، اور اگر تم راضی نہ ہو تو جب پہلی مرتبہ مجھے مال غنیمت ملے گا تو میں اس میں سے وہ غلام تمہیں واپس کر دوں گا۔ صحابہ کرام مزاج نبوت کو سمجھنے والے تھے، فرمایا یا رسول اللہ جیسے آپ کی رائے ویسے ہماری بھی، ہم ان تمام غلاموں کو مفت آزاد کرتے ہیں، تو گویا ایک دن میں تقریباً 6000 غلام آزاد ہو گئے، ان میں مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، وہ سب کے سب ان کو واپس کر دیے گئے۔ تو یہ قبیلے کے لوگ بڑے خوش ہو گئے، خوش و خرم ہو کر واپس لوٹے، اور ان میں پھر بعد میں کثرت کے ساتھ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک وفد تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ ایک وفد اس کے بعد ہے وفد ثقیف۔ وفد ثقیف یہ وہ وفد تھا، ماقبل میں تذکرہ ہوا تھا جس وقت غزوہ حنین ہوا تھا، تو اس کے بعد ان میں سے چند لوگ بھاگ گئے اور طائف میں جا کر ایک قلعے میں محصور ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام وہاں تھے، اب وہ لوگ باہر انتظار کرتے رہے لیکن یہ لوگ قلعے سے باہر نہیں آتے تھے، اوپر سے تیر اندازی بھی کرتے، پتھر بھی مارتے رہتے، مسلمانوں کو تکلیف دیتے۔ کافی دیر انتظار رہا، کافی دن رہا لیکن یہ لوگ نہ آئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے ساتھ فرمایا کہ اب ہم چلتے ہیں، اگر یہ لوگ خود ہی بزدل بن کر یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، لومڑی کی طرح اندر گھسے ہیں، باہر آتے نہیں، جب یہ دوبارہ کبھی باہر آئیں گے تو انشاءاللہ ان سے مقابلہ ہو جائے گا۔ تو جب حضور چلے گئے چند دنوں کے بعد ان کو اپنے فعل پر ندامت ہوئی، اور یہ لوگ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور اس کا سبب حضور کی وہ دعا تھی کہ جب بعض ساتھیوں نے حضور سے فرمایا کہ آپ ان ثقیف والوں کے لیے بد دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ نے دعا فرمائی تھی اللہم اہد ثقیفا وأت بہم مسلمین، یا اللہ ثقیف کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما اور انہیں میرے پاس لے کر آ اس حال میں کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، یا اللہ ان کو مسلمان بنا کر میرے پاس لے کر آ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی، پھر یہ لوگ اس حال میں آئے ہیں کہ الحمدللہ ان میں اکثریت نے اسلام قبول کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ خوشی اس بات پہ ہوتی تھی کہ کوئی ایمان لے کر آئے، اس لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی اگر تیری وجہ سے ایک آدمی کو اللہ ہدایت دے دے یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، تم اللہ کے راستے میں سرخ اونٹ جو عرب کا سب سے قیمتی اثاثہ اور سامان ہے، اگر تم وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کی قسم اس سے بہتر ہے کہ اللہ تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ملنے پر بڑی خوشی ہوتی تھی، تو یہ قبیلے کے لوگ بھی اسلام لے کر آ گئے۔ اسی طرح ایک قبیلہ آیا، اس کا نام ہے وفد عبد القیس۔ وفد عبد القیس یہ قبیلہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ پہلی مرتبہ سن 5 ہجری سے پہلے اس قبیلے کے تقریباً 14 یا 15 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ اس قبیلے کا جو سردار ہے اسے کہا جاتا تھا اشج عبد القیس۔ جس وقت اس قبیلے کے لوگ حضور کے پاس آئے تو انہوں نے خوشی میں، محبت میں اپنی سواریوں کو ایک دم مسجد نبوی کے قریب آتے ہی سواریوں کو کھلا چھوڑا، دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھیں۔
آپ سے ملاقات ہو، آپ کی صحبت میں بیٹھے، دوڑتے ہوئے حضور کی مجلس میں آئے۔ لیکن یہ جو قبیلے کا سردار تھا، یہ ایک دم دوڑتا ہوا نہیں آیا، بلکہ اس نے تمام سواریوں کو باندھا، اس نے غسل کیا، صاف ستھرا دھلا ہوا لباس پہنا، خوشبو استعمال کی، اور آ کر 2 زانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سنجیدگی سے، عالی اخلاق سے، کردار سے متاثر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، اللہ نے تمہارے اندر 2 خوبیاں ایسی رکھی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی؟ آپ نے فرمایا الحلم والاناۃ، نمبر 1 بردباری، نمبر 2 سنجیدگی۔ تم ایک سنجیدہ ہو، نمبر 2 بردبار ہو، جل مزاج نہیں ہو۔ جیسے ساتھی جلدی میں آ گئے، سواریوں کو کھلا چھوڑا، اب اگر یہ لوٹ کر جاتے، کوئی سواری بھاگ جاتی، بدک جاتی تو پریشانی ہوتی، لیکن تم نے سنجیدگی سے سارے کام کیے ہیں، اللہ کو تمہاری یہ 2 خصلتیں بڑی پسند ہیں۔ تو ایک دفعہ تو یہ قبیلے کے لوگ اس وقت آئے، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان میں قبیلے مضر کے لوگ آباد ہیں، ہم آپ کے پاس ہمیشہ نہیں آ سکتے، آپ ہمیں چند احکامات کے بارے میں نصیحت فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو 4 احکامات بیان فرمائے تھے۔ فرمایا تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، اور تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ اور آپ نے انہیں منع فرمایا کہ تم یہ 4 برتنوں کو استعمال مت کرو۔ اس دور میں چونکہ شراب ان برتنوں میں بنائی جاتی تھی تو ان میں پھر نبیذ بھی بناتے تھے، تو لیکن چونکہ عموماً یہ نبیذ کو اگر رکھ دیا جائے تو پھر اس میں نشہ آ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدًا للذرائع منع فرمایا۔ کدو کا وہ برتن جس کو کھوکھلا کر دیا جاتا، اندر سے خالی کیا جاتا اور پھر اس میں پانی ڈال کر کھجوریں ڈال دی جاتی، تو مسامات چونکہ اس کے بند تھے تو اس میں نشہ آ جاتا تھا، تو اس لیے آپ نے اس برتن سے منع کیا۔ وہ برتن جو سبز مٹکا کثرت استعمال کی وجہ سے اس کے مسامات بند ہو جاتے تھے، آپ نے فرمایا اس کو استعمال نہ کرو۔ اس طرح کھجور کا وہ تنا جس کو کھوکھلا کر دیا جائے، اندر سے خالی کر کے اس میں شراب بناتے، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ اور ایک وہ برتن جس پہ تارکول لگایا جاتا تھا، اس سے اس کے مسامات بند ہو جاتے تھے۔ تو ابتدا میں منع کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ جب ان چیزوں سے بچیں گے تو شراب کی حرمت، نفرت ان کے دلوں میں زیادہ آ جائے گی۔ بعد میں اگرچہ ان برتنوں کے استعمال کی اجازت آ گئی کہ اب اگر ان برتنوں کو دھو کر کوئی کسی اور کام میں استعمال کرے تو کر سکتا ہے، لیکن ابتدا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا۔ تو پہلی مرتبہ جب یہ وفد آیا تو حضور نے ان کو یہ احکامات دیے۔ دوسری مرتبہ یہ وفد جب آیا ہے سن 9 ہجری اور ایک قول سن 10 ہجری میں آیا، تو پھر کثرت کے ساتھ یہ لوگ بھی اسلام لے کر آئے۔ اسی طرح ان وفود میں ایک وفد آیا تھا جس کو وفد نجران کہا جاتا ہے۔ یہ وفد نجران بھی سن 10 ہجری میں آیا۔ ایک قول اس کے بارے میں بھی سن 9 ہجری کا ہے، اور اکثر اہل سیر کی رائے سن 9 ہجری کی ہے۔ اس وفد کے اندر 60 افراد تھے اور اس میں 14 ان کے سردار تھے، اور اس کا جو سب سے بڑا تھا اس کا نام عبد المسیح تھا اور اس کا لقب عاقب تھا۔ یہ لوگ نجران کے عیسائی لوگ تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور چونکہ یہ سب انجیل کے بڑے علماء تھے، ان میں 14 سردار تھے، اپنی مذہبی کتاب کا بڑا علم رکھتے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو کے لیے آئے۔ جب حضور کے پاس یہ لوگ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز کے ساتھ ان کو بٹھایا، نجران کے اس وفد کو۔ تو پھر آپ نے ان سے گفتگو شروع کی، تو ان لوگوں نے پہلی بات یہاں سے بات کی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اللہ رب العزت کی جو ذات ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کا مثل کوئی نہیں ہے۔ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کے مثل ہوتا ہے، اللہ کا مثل تو کوئی نہیں، یعنی اللہ خالق ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہے۔ تم کیسے ایک مخلوق کو خالق کے مشابہ قرار دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد سے، بیوی بچوں سے اللہ سب سے پاک ہے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی صفات ان کو بیان کی۔ اللہ کی ذات حی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تو ایک دن موت آ جائے گی۔ اللہ محتاج نہیں ہے، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو کھانے کے پینے کے محتاج تھے، ضرورتوں کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت بشریت سے ماورا ذات ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو بشر ہیں، اور وہ پیدا ہوئے ہیں اپنی والدہ حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت مریم بھی ایک انسان اور محتاج ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی، تو وہ خالق نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی ذات صفات کے متعلق تفصیلی احکامات بیان کیے۔ اسی موقع پر قرآن کریم سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات کا بھی نزول ہوا، اور اس سورت کی بہت سی آیات اسی موقع پر نازل ہوئی ہیں آل عمران کی۔ ان ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ وہ ہے جو حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو اشارہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے نہیں تھے، اب ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نزول فرمائیں گے، خلافت قائم کریں گے، خلافت کے قیام کے بعد ایک دن ان کا بھی انتقال ہو جائے گا، تو وہ حی نہیں ہے، اللہ کی ذات حی ہے۔ القیوم، اللہ کی ذات جس نے ساری کائنات کو تھام کے رکھا ہے، ساری کائنات کو باقی رکھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہ صفت نہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، پس آپ پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی، قرآن کریم سچائی کے ساتھ، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو آپ سے پہلے تھی، اور اللہ ہی نے تورات کو بھی نازل کیا، انجیل کو بھی نازل کیا اس سے پہلے، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، ان سے پہلے اللہ نے ان کتابوں کو نازل کیا جو سراپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ نے قرآن کو بھی نازل کیا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جو لوگ اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا سخت عذاب رکھا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ہی وہ ہے جس طرح چاہتا ہے تمہیں ماں کے رحم میں تمہاری تصویر اور صورت کو بناتا ہے۔ صورت کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا اللہ ہے۔ یہ صفات عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے جو غالب ہے اور اس کے ہر کام میں بڑی حکمتیں ہیں۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات بھی ان کے سامنے بیان کی، لیکن نجران کے یہ جو عیسائی تھے ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے پھر یہ بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی مثال کوئی نہیں کہ کوئی بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، تو معاذ اللہ ان کا باپ اللہ ہی ہے۔ تو اس موقع پر بھی قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ تھا کہ دیکھیں ان سے پہلے آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا نہ والد ہے نہ والدہ ہے۔ اگر کوئی اس وجہ سے کہ جس کا باپ نہ ہو تو معاذ اللہ اگر وہ خدا کا بیٹا کہلائے تو پھر تو آدم علیہ السلام تو بطریق اولا خدا کا بیٹا کہلانے کے مستحق ہیں، ان کا تو والد بھی نہیں تھا، والدہ بھی نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی والدہ حضرت مریم موجود ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں اس طرح ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے آگے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مباہلے کا چیلنج دیا۔
چیلنج یہ ہے، آنے والی آیات میں تلاوت کر رہا ہوں، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے اس باطل عقیدے سے باز نہیں آتے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے، رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے، یہ لوگ اس سے باز نہیں آ رہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے دلائل تو ان کے پاس ہے نہیں، انجیل میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ اللہ نے نازل کیا ہو اور اللہ نے کہا ہو کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا، جب انجیل میں موجود نہیں، سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود نہیں، قرآن کریم میں نہیں ہے، دلائل ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر ان کو چیلنج کرو، یہ لوگ بھی اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو اور خود یہ لوگ جمع ہو جائیں ایک میدان میں، آپ بھی اپنی بیوی بچوں کو لے کر ایک میدان میں آ جائیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور دعا کریں کہ جو حق پر ہے اللہ اس کو فتح دے، جو باطل پر ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کو چیلنج کیا، دلائل میں تو تم نہیں آ سکے، مقابلہ نہیں کر سکے، سمجھا رہا ہوں بات سمجھتے نہیں ہو، تو قرآن کریم نے آگے فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، قرآن کریم تیرے رب کی ذات کی طرف سے برحق ہے، پس آپ مت ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس بات اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ الجھتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، فرما دیجئے کہ آؤ میں بھی اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، اپنی اولاد کو بلاتا ہوں، تم بھی اپنی اولاد کو بلاؤ، ونساءنا و نساءکم، میں بھی اپنی گھر والیوں کو بلاتا ہوں، تم بھی اپنی عورتوں کو گھر والیوں کو بلاؤ، وانفسنا و انفسکم، میں بھی اپنے نفسوں کو لے کر آتا ہوں، تم بھی اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، تضرع اور عاجزی کرتے، روتے ہیں اور اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عیسائیوں کو جو 60 افراد تھے جن میں 14 ان کے سردار تھے، آپ نے سب کو یہ چیلنج دہرا دیا، اگر تم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہو تو کل کے دن تم بھی اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو لے کر جمع ہو جاؤ، میں بھی جمع ہوتا ہوں ایک صحرا میں، تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، جو ناحق پر ہوگا اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ اس کو تباہ و برباد کرے گا، جو حق پہ ہوگا اللہ اس کو فتح دے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر آئے۔ اس وقت تک حضور کی اور بیٹیاں جو تھیں وہ دنیا سے جا چکی تھی، حضرت رقیہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، ام کلثوم کا بھی انتقال ہو چکا تھا، حضرت زینب کا بھی انتقال ہو چکا تھا، آپ کی کوئی اور بیٹی اس وقت موجود نہیں تھی، آپ کی صرف ایک ہی بیٹی اس وقت موجود تھی حضرت فاطمہ، اور آپ کے بیٹوں کا انتقال بھی پہلے ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہوا ہے۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آ رہا ہے سن 9 ہجری اور ایک قول سن 10 میں، تو اس وقت تک آپ کی کوئی اور اولاد نہیں تھی سوائے حضرت فاطمہ کے، تو آپ حضرت فاطمہ کے دونوں بچے اور حضرت علی جن کے ساتھ آپ کا دوہرا رشتہ تھا، حضور کے چچا زاد بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی پرورش بھی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، تو حضور ان کو لے کر آ گئے، فرمایا تم بھی لے کر آؤ۔ اب یہ جو لوگ تھے جب انہوں نے دیکھا اور ان کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ایک دوسروں سے کہا بھئی یہ نبی سچا نبی ہے، پتہ تو تھا ان کو، کہا یہ نبی سچا نبی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور اگر ہم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا اور یہ کہہ دیا کہ جو ناحق ہے اس پر غضب ہو تو ہم سارے کہیں ایسا نہ ہو کتے بندر اور بچھو نہ بن جائیں، اللہ کا غضب ہم پر نہ اتر جائے، بہتر یہ کہ اس نبی کے ساتھ صلح کر لو، ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ، صلح کر دو، جو یہ ہم سے مانگتے ہیں جو جزیہ وہ جزیہ ان کو دے دیتے ہیں، مباہلہ نہیں کرتے ورنہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ سلامت واپس نہیں جائے گا۔ بات کو تو سمجھ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تو ہر ایک پر عیاں تھی، جانتا تو ہر کافر تھا کہ حضور سچے نبی ہیں، لیکن قبیلے، خاندان، ذاتی اغراض، دولت، منصب، پیسہ، عہدہ، جائیداد، یہ گناہ ان کے کام میں رکاوٹ ہوتے تھے کہ یہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے تھے۔
اب انہوں نے یہ بات سمجھ لی، فوراً کہا ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، بلکہ آپ جو چاہو گے ہم آپ کو دیں گے۔ تو کہا آپ جتنا چاہیں سالانہ جو ہم پر جزیہ بنتا ہے، جو ٹیکس بنتا ہے جزیہ، وہ ہم دیں گے، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے۔ تو پھر آپس میں بات طے ہو گئی اور سالانہ ان پر 2000 جوڑے رکھ دیے گئے کہ تم وہ 2000 دو گے، وہ مال غنیمت میں جمع ہوتے اور فقراء، غریب، مساکین میں، یتیموں میں تقسیم ہو جاتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا اگر ہمارا کوئی قاصد تمہارے پاس آئے گا تو تم ان کی مہمان نوازی کرو گے، اور اگر کوئی لشکر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرے تو تم ان کا ساتھ نہیں دو گے۔ ان سے یہ شرائط طے ہو گئی۔ جب یہ لوگ چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو اللہ جب ان کو لوٹاتا تو یہ کتے اور بندروں کی صورت میں اور خنزیر کی صورت میں مسخ ہو جاتے، اللہ کا ان پر غضب نازل ہوتا اور آگ ان پر برستی، کوئی نہ بچتا۔ لیکن سمجھتے تھے بدبخت ایمان قبول نہیں کیا، اور پھر یہ لوگ واپس چلے گئے۔ تو بہرحال یہ جو وفد تھا جسے وفد نجران کہتے ہیں، وہ بھی سن 9 ہجری میں آیا ہے۔ اسی طرح ایک اور وفد آیا جس کو وفد بنو حنیفہ کہتے ہیں۔ بنو حنیفہ اس وفد کے اندر جو لوگ تھے وہ تھے جو مسیلمہ کذاب، یہ ایک بڑا بدبخت انسان گزرا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اس سے پہلے ایک تھا اسود عنسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ دوسرا تھا مسیلمہ کذاب۔ جب اس کے قبیلے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے تو یہ اپنی تکبر اور رعونت کی وجہ سے یہ بدبخت خود نہیں آیا، قبیلے کے لوگوں کو بھیجا۔ وہ لوگ حضور کے پاس آئے، ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ فلاں جگہ ہے۔ حضور کے عالی اخلاق تھے، آپ خود گئے کہ جا کر اس کو دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، بات سمجھ جائے، ہو سکتا ہے ہدایت پر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے، اس کو دعوت دی تو اس نے آگے سے کہا میں آپ کی دعوت کو تب قبول کروں گا جب کہ آپ مجھے معاذ اللہ نبوت میں شریک کرو گے، اور آپ کے بعد جو ہوگی وہ نبوت میرے پاس ہوگی، خلافت میرے پاس ہوگی، یعنی جیسے آپ نبی ہو میں بھی نبی ہوں گا، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد خلیفہ میں ہوں گا، خلافت میرے پاس ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی کھجور کی۔ آپ نے فرمایا اگر تو کہنا کہ تم مجھے اس میں میرے ساتھ شریک ہو جا، اس چھڑی میں تجھے اس میں بھی اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا، چہ جائے کہ تو نبوت میں شریک ہو۔ یعنی آپ کا مقصد تھا نبوت ختم ہو چکی ہے، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور نہ میرے بعد تیرے لیے کوئی خلافت ہے۔ اگر تو ایمان لاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں لاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میں نے خواب دیکھا ہے۔ آپ نے خواب دیکھا تھا آپ کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں گھبرا گیا، تو خواب میں مجھے کہا گیا پھونک مارو۔ میں نے جب پھونک ماری وہ جو سونے کی چوڑیاں تھیں وہ ہوا میں بکھر گئی، اڑ گئی۔ تو میں نے اس کی تعبیر نکالی تھی کہ جھوٹے ظاہر ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن ان کی نبوت اور ان کا یہ دعویٰ یہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر وہی ہوا، ایک جھوٹا ظاہر ہوا اسود عنسی، اور اس کو حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر تب پہنچی آپ کے انتقال سے 1 یا 2 دن پہلے آپ کو خبر آئی کہ اسود عنسی کو قتل کر دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ اور دوسرا یہ بدبخت تھا پھر مسیلمہ کذاب، حضور کے جانے کے بعد اس نے نبوت کا پھر دعویٰ کر دیا، اور اس کی قوم کے بہت سے لوگ نادان اس پر ایمان لے کر آ گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے لشکر دے کر ان کے خلاف بھیجا، اور ایک بڑی جنگ ہوئی جس میں تقریباً 750 صحابہ اکرام قراء اس میں شہید ہو گئے۔ بہت بڑی تعداد صحابہ اکرام کی اس میں شہید ہوئی ہے، اور اللہ نے آخر میں مسلمانوں کو فتح دی، اور یہ مسیلمہ کذاب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا، اور پھر یہ فتنہ دب گیا اور ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کذاب کو، جھوٹے کو عبرتناک سزا دے دی۔ تو بہرحال یہ وفد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، لیکن یہ خبیث ایمان نہیں لایا تھا اور اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور صدیق اکبر کے دور میں یہ بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔